اور ایک مسئلہ میں ایک الگ سے بتا دوں کہ جیسے تقاضے بشریت میں یہ ہے کہ کبھی بھی ہوا خارج ہو سکتی ہے، پیشاب کبھی بھی زور پکڑ سکتا ہے۔ تو اگر صف میں ہم اور آپ کھڑے ہو چکے ہیں، پہلی صف میں، دوسری صف میں جی کھڑے ہو گئے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے، ٹھیک، اگر ہوا کا دباؤ ہو یا پیشاب کا دباؤ ہو جس کی وجہ سے بے چینی ہو، بے توجہی ہو، اور جو من لگانا چاہیے تھا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں، ہے نا، تو وہ من جو ہے ادھر آ گیا ہے نا، یہ لگا رہتا کہ اگر تھوڑا سا چھوڑیں گے، اگر ڈھیل کریں گے تو ہوا خارج ہو جائے گی، ہے نا، ڈھیل کریں گے تو پیشاب کا قطرہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ داب کر کے نماز پڑھ لو، نہیں، اگر ایسی حالت ہے تو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز مکروہ تحریمی ہے، نہیں پڑھنا ہے۔ تو کیا کریں گے؟ مان لیجیے صف اول میں ہیں، صف ثانی میں ہم اور آپ ہیں اگر، اور ہم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، جی وضو ٹوٹ گیا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، یا پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا یقین ہے، یا دیکھ رہے ہیں کہ جسم کے کسی حصے سے خون بہہ گیا، ہے نا، ٹھیک، تو یہ وضو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جسم کے حصہ سے خون نکلا اور بہہ گیا، ٹھیک، اگر 4 رکعت والی نماز ہے، مان لیجیے 1 رکعت ابھی پڑھا تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو کیا 3 رکعتیں ہیں ایسے ہی پڑھ لیں گے؟ نہیں، بے وضو نماز پڑھنا حرام ہے۔ کیا کریں گے؟ ناک دابیں گے، سر جھکا کر کے صف سے نکلنے کی کوشش کریں گے، تو پچھلے صف میں جو لوگ ہیں وہ دونوں صرف تھوڑا سا بدن خالی جھکا دیں گے تو ایک آدمی آرام سے نکل جائے گا، ایک آدمی آرام سے نکل جائے گا، اور یہ شرم و عار کی بات نہیں، یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جی، بسا اوقات یہ سنا جاتا ہے، بالخصوص تراویح کی نماز چونکہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں، لمبی نماز ہوا کرتی ہے نا، تو اس میں کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، تو یہ بھی جانکاری ہوئی ہے کہ 2 4 5 رکعت پڑھنے کے بعد ہوا خارج ہو گئی، باقی رکعتیں ایسے ہی پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں کہ نماز ہو گئی نا، چونکہ ہم تو صف اول میں تھے، دوسرے صف میں تھے، تو ہم تو نکلتے کیسے؟ پیچھے تو نمازی تھے۔ میرے بھائی، شریعت نے راستہ دیا ہے جی کہ ناک دبائیں، سر جھکائیں اور نکلتے چلیں۔ پچھلے صف میں جتنے لوگ ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں، بس دونوں تھوڑا تھوڑا جھک جائیں گے، آرام سے وہ نکل جائیں گے، وضو بنائیں گے، پھر وہ جماعت میں شامل ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اس دوران جو رکعتیں چھوٹی ہیں، ہے نا، مان لیجئے کہ پہلی رکعت پڑھا تھا نماز تراویح میں، ٹھیک، پہلی رکعت پڑھا، دوسری رکعت میں ہوا خارج ہو گئی، پہلی رکعت کا معاملہ ٹھیک تھا، باہر نکلا، وضو بنایا، ابھی دوسری رکعت چل ہی رہی تھی، وہ شامل ہو جائے گا وہی۔ کتنی سہولت ہے دین میں، گیا بھی، وضو بھی بنا رہا ہے، صرف بات نہیں کرنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ گئے، پیشاب کی ضرورت ہے تو پیشاب کیے، ہوا خارج کرنے کی ضرورت ہے تو ہوا خارج کیے، جی، وضو بنائے، پھر دیکھ رہے ہیں کہ دوسری رکعت ابھی ہے تو شامل ہو گئے، تو پہلی رکعت چونکہ ہو چکی تھی ان کی صحیح سلامتی کے ساتھ، اب دوسری رکعت میں اگر شامل ہو جا رہا ہے تو الحمدللہ اس کی دونوں رکعتیں مکمل ہو جا رہی ہیں۔ اور اگر مان لیجئے کہ دوسری رکعت وہ نہیں پا سکا، اسے مل نہیں سکا، تو نماز تو 1 رکعت نہیں ہے نا، تو یہ دو رکعتیں جو ہیں بعد میں پڑھ لیں گے، وہ 2 رکعتیں بعد میں پڑھ لیں گے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ جمع جائیں کہ مان لیجئے اگر فرض 4 رکعت میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اور پہلی رکعت میں پڑھا، دوسری رکعت میں جو ہے وضو ٹوٹ گیا تقاضے بشریت کی بنیاد پر، ٹھیک، نکل گئے، وضو بنائے،
وضو بناتے بناتے جب تک ایک رکعت نکل چکی ہے، ایک رکعت یعنی وہ رکعت جس میں میرے ساتھ یوں ہوا وہ نکل چکی ہے، ایک رکعت پڑھ چکے ہیں، اب اس کو بنا کریں گے، اس کو بولتے ہیں بنا، جے رکعت میں شامل ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعتیں ہم کو مل جائیں گی، ہے نا، 2 رکعت ملے گی، ایک رکعت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک رکعت بیچ کی چھٹی ہے، تو جس طریقے سے آپ بعد میں شامل ہوتے ہیں، ایک رکعت آپ کی چھوٹ جاتی ہے یا 2 رکعتیں آپ کی چھوٹ جاتی ہیں، تو چھوٹی ہوئی رکعتیں آپ مکمل کرتے ہیں نا، ایسے ہی ایسی حالت واقع ہونے پر بھی رکعتیں چھوٹ جائیں اگر، تو وہ رکعتیں مکمل کر لیں گے، ہے نا، اور 2 رکعت والی نماز اگر ہے، ایک رکعت اگر چھوٹ گئی اگر، ہے نا، ایک رکعت مکمل چھوٹ گئی اگر، تو پھر 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب ایک سوال یہ کہ یہاں سے جو انسان نکلے گا، جو گیپ جو ہے، جو جگہ خالی ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو یہ جو آزو بازو میں 2 مصلی جو ہیں، جو مقتدی جو ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا کھسک کر کے اس گیپ کو، اس دوری کو جو ہے ختم کر دیں گے، ہے نا، تھوڑا سا دائنا سے کھس کے، تھوڑا سا بایاں سے کھس کے، تو وہ جگہ جو ہے فل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کا خیال کریں گے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ، تو شرمانا نہیں چاہیے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نکل جائیں گے 20 سے تو اگلا تو جان لے گا کہ لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا ہے۔ میرے بھائی، یہ تقاضے بشریت ہے، یہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے جی۔ تو ہم لوگوں کے آر کے لیے ہم حرام کام کر لیں؟ آج سے کئی سال پہلے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ امام صاحب نماز تراویح میں نے 2 رکعت تو پڑھے ہم، ہے نا، 2 رکعت کے بعد جو ہے ہوا خارج ہو گئی، 18 رکعت ہم ایسے ہی پڑھ لیے، نماز ہو گئی نہیں، چونکہ نکلنے کی جگہ نہیں تھی، یعنی نکلنے کی جگہ کے لیے BT روڈ چاہیے ان کو، ہاں، یہ ہے راستہ جی۔ جب ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ ناک میں ہاتھ انگلی ڈالے، سر جھکائے اور سر جھکا کے چلے جائیں۔ جو پیچھے والے یعنی سامنے، میرے سامنے والے جو بھی ہوں گے، ان کو چاہیے کہ دونوں صرف بدن کو جھکا لیں، دونوں جب 2 طرف جھکیں گے تو راستہ نکلنے کا مل جائے گا نا۔ اس طریقے سے وہ جائیں گے، وضو بنا کر کے پھر شامل ہو جائیں گے۔ اس پہ عمل کریں، اسے عام کرنے کی کوشش کریں۔